انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی کیجیے، انا بے شک شانئک کا آپ کا دشمن، هو الابتر وہی دم کٹایا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم۔ قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھی، ان کے والد محترم بھٹو نہیں۔ تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں، تو یاد کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی۔ باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یا دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں۔ لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں، یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا، تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے طعنوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا۔ یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پیئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے۔ اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے۔ وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے
जज्बे से नहीं लिया जाता, इनका नाम बुराई के तौर पे लिया जाता है। ये तो इस सूरत का हो गया शान नुज़ूल। इस सूरत की फजीलत क्या है? हदीस में आता है, सहाबा कहते हैं कि हम बैठे हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एकदम कुछ गुनूदगी सी तारी हुई, बेहोशी की कैफियत तारी हुई, जैसे वही में होती थी। तो उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेदार हुए हैं, नॉर्मल हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो बड़े खुश थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत की। अल्लाह के नबी पर जब वही आती थी ना, तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश की हालत में आते थे तो फौरन उन आयतों की तिलावत शुरू कर दिया करते थे ताकि मैं भूल न जाऊं। तो आपने फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर, ये आयतें नाजिल हुई और आपने फौरन इन आयतों की तिलावत शुरू कर दी। जब ये शुरू हुई तो सहाबा ने पूछा, ये कौसर क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे बशारत दी है कि क़यामत के दिन मुझे ऐसी नहर मिलेगी, वो नहर ऐसी है कि उसके जो प्याले हैं जिससे लोग पानी पिएंगे वो चांदी के हैं और उनकी तादाद उन प्यालों की, गिलासों की इतनी है जैसे आसमान के सितारे, और उस नहर का पानी बर्फ से ज्यादा सफेद है और शहद से ज्यादा मीठा है, और मेरी उम्मत में कोई भी उसका पानी पिएगा तो उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। मैदान हशर में जो लोगों का सबसे बड़ा मसला होगा वो प्यास होगा, सबसे बड़ा मसला। और कहते हैं समंदरों का पानी भी अगर पी ले कोई सातों समंदरों का तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो मेरे अल्लाह ने मुझे ये नहर दी है, जो मेरा उम्मती इससे पी लेगा उसे कभी भी हमेशा के लिए उसकी प्यास खत्म हो जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी मौके पर, इसी हदीस में, कि कुछ मेरे उम्मती आएंगे हौज़े कौसर से पानी पीने के लिए, फरिश्ते उन्हें वहां से हटाएंगे, धुतकारेंगे। मैं कहूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं, तो फरिश्ते कहेंगे कि आपको इल्म नहीं है, मा अहदसू बादक, कि इन्होंने आपके बाद बिदतें इजाद कर ली थी। हैं तो आपके उम्मती, मगर इन्होंने आपके दीन में तब्दीलियां कर ली थी। जो दीन आप इनको देकर गए थे उस पर इन्होंने कनात नहीं की, अपनी तरफ से उसमें इजाफे किए, एडिशन कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें बढ़ा ली उन्होंने। तो इसमें वईद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि हौज़े कौसर से बिदती को पानी पीने की तौफीक नहीं मिले। बिनते सादिक कराची से, अगर एक शख्स की 2 बीवियां हों और वो नान नफका और रातों में बराबरी करता हो, लेकिन एक से मोहब्बत का इजहार ज्यादा करता हो और एक से कम, तो क्या ये बीवियों में अदल हुआ? देखें, ये तो गैर यानी अपनी इख्तियार में नहीं है। बाज़ दफ़ा हो सकता है एक बीवी से ज़्यादा मोहब्बत हो, वो ज़्यादा खिदमत करती है, वो ज़्यादा जो है वो इताअत करती है, तो नेचुरली इंसान को उसकी तरफ दिल ज़्यादा माइल होगा। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, दिल इख्तियार में नहीं है इंसान के। लेकिन बिला वजह एक से को ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करना, एक को कम करना, और दूसरी को ये पता भी हो कि उधर मोहब्बत का इजहार ज़्यादा करता है, तो ये चीज़ नफ़रतों का और तकलीफ़ का ज़रिया बनती है। तो अगर एक के साथ मोहब्बत का इजहार ज़्यादा कर भी रहा है तो दूसरे को आके ना बताए कि मुझे उससे ज़्यादा मोहब्बत है, तुमसे कम मोहब्बत है। ये फिर हमाकत होगी, बेवकूफ़ी और अपने घर में फसाद डालने वाली बात होगी। इंडिया से किसी ने पूछा है, अगर उस्ताद इजाज़त दे तो नकल करना जायज़ है? नकल करना गलत काम है भाई, उस्ताद इजाज़त दे या ना दे, उस्ताद भी गलत कर रहा है अगर नकल की इजाज़त दे रहा है। आले नबी, ये किसी ने नाम ही आले नबी है। वाह मुफ्ती साहब, क्या आले नबी नाम ठीक है? आले नबी नाम से ये वहम होता है कि शायद आप नबी की आल में हैं, तो इस लिहाज से नामुनासिब कहा जाएगा इसको। बाकी नाम रखने में कोई हर्ज नहीं है, नाम में सिफत को मलहूज नहीं रखा जाता। मिसाल के तौर पर कोई बहुत ही बुज़दिल हो, नाम उसका लोग बहादुर खान रख देते हैं, तो हालांकि वो बहादुर होता नहीं है, तो ये नहीं कहेंगे गलत नाम है। भाई नाम कुछ भी रख दो, अच्छा नाम रख दो। तो नाम में सिफत, जो आलम है ना आलम, उसमें सिफत मलहूज नहीं होती। तो लक़ब किसी का आले नबी रखना ये तो ठीक नहीं है, लेकिन नाम रख दिया तो उसमें यह है कि वह नाम है, इसमें इसका जो माना है वो मुराद नहीं है। फिर भी ऐसा नाम ना रखें जिसको किसी को ये शक हो कि आप नबी की आल में हैं, तो इसमें झूठ का खतरा तो है, इसलिए नापसंदीदा कहा जाएगा इसको कि धोखा दिया जा रहा है। मुफ्ती साहब, कुरान की तिलावत के दौरान अगर शौहर का फ़ोन आ जाए तो आयत बीच में छोड़कर बात करना ठीक है? जब शौहर का फ़ोन आए तो औरत पर लाजिम है कि उस फ़ोन को उठाए और बात सुने शौहर की, क्योंकि औरत पर शौहर की इताअत लाजिम है। आयत बीच में ना छोड़ें, लंबी आयत है बहुत ही तो फिर छोड़ दें बीच में, मुख्तसर आयत है तो कंप्लीट कर लें। कोई भागा थोड़ी जा रहा है मियाँ, या बीवी भी कोई भागी थोड़ी जा रही है जो मियाँ इतना से इंतज़ार नहीं कर लेगा। मुईज़ खान, इद्दत की शरई मुद्दत क्या है? देखें, 2 तरह की इद्दत होती है, एक तलाक़ याफ्ता औरत की इद्दत, इसी तरह खुला भी है, और दूसरी मौत की इद्दत। औरत का शौहर अगर मर जाए तो फिर उस पर लाजिम है 4 महीने 10 दिन यानी 130 दिन 130। इन दिनों तक औरत पर लाजिम है कि वो शौहर के घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले, जीनत इख्तियार ना करे, मेहंदी ना लगाए,
کوئی خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ کرے, زیادہ زیب و زینت یعنی جو چوڑیاں اور اس طرح کی زیب و زینت اختیار نہ کرے. یہ نہیں کہ میلی کچیلی رہے, گندی رہے, یہ نہیں ہے, بس اضافی جو زیب و زینت ہوتی ہے وہ اختیار نہ کرے. باقی نہا سکتی ہے, صابن سے بھی نہا سکتی ہے, اور سفید کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کلر کے کپڑے بھی پہن سکتی ہے, بس زیب و زینت اختیار نہ کرے. اور دوسری عدت ہوتی ہے طلاق کی عدت, کہ شوہر نے ڈیورس دے دی تو اس عدت, یا خلا ہو گئی تو اس کی ہے عدت 3 حیض. 3 دفعہ مینسز آ کے مکمل ختم ہوں گے تو پھر عورت کی عدت پوری ہو جائے گی. پھر اگر طلاق بائن ہے, بائن کا مطلب شوہر نے 1 طلاق بائن دی ہے یا 3 طلاقیں دے دی ہیں, تو پھر اس عدت میں عورت زینت اختیار نہیں کرے گی, وہی طرح سے رہے گی جیسے شوہر کی موت کی صورت میں عدت ہوتی ہے. لیکن اگر شوہر نے 1 طلاق دی اور رجعی طلاق ہے, یا 2 طلاقیں دی اور رجعی ہیں, تو چونکہ اس میں ابھی نکاح ختم نہیں ہوا تو پھر عورت شوہر کے گھر میں رہے گی تو صحیح, لیکن زینت اختیار کر سکتی ہے وہ, تاکہ شوہر کا دل مائل ہو اور وہ طلاق سے رجوع کر لے. اور اگر کسی عورت کو حیض ہی نہ آتا ہو, یعنی بچی ہو, جیسے قرآن نے بیان کیا کہ کسی عورت کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, نابالغ میں نکاح ہو گیا تھا اس کا, اب اس میں کن صورتوں میں نابالغی میں نکاح جائز ہے, کن صورتوں میں نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر عدم بلوغ کی حالت میں نکاح ہو گیا تو پھر اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر 3 مہینے, یا عورت بوڑھی ہو چکی تھی, حیض آنا بند ہو گیا تو بھی اس کی عدت پھر 3 مہینے. تو یہ ان عورتوں کا حکم ہے جن کو طلاق ہوئی ہو یا وفات ہو گئی ہو اور ان کو حیض آتا ہو یا نہیں آتا ہو. لیکن اگر کسی عورت کو پریگننسی حمل ہے تو چاہے شوہر کی وفات ہوئی ہو یا عورت کو طلاق ہوئی ہو, دونوں صورتوں میں حمل یعنی بچے کا پیدا ہونا یہ عدت ہوگی, چاہے فوراً پیدا ہو جائے یا 9 مہینے بعد پیدا ہو, یا 9 مہینے سے بھی زیادہ لے لے. تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی. اب کسی عورت کی شوہر کی وفات ہو گئی تو بچہ 9 مہینے بعد پیدا ہو رہا ہے تو 9 مہینے بعد عدت ختم ہوگی. وفات ہوئی, وفات کے فوراً 1 گھنٹے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا تو بھی عدت پوری ہو گئی اس کی, یا فوراً وفات ہوتے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو بھی عدت پوری ہو گئی. ہاں, وفات سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو پھر وہی 3 مینسز جب تک نہیں گزریں گے تو عدت پوری نہیں ہوگی. اسی طرح عورت کو طلاق ہوئی اور طلاق کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہوتے ہی عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے. اچھا بھائی, مفتی صاحب میری عمر 10 سال ہے اور میں نماز میں بہت شک کرتی ہوں اور بار بار اپنی امی سے پوچھتی ہوں کہ رکوع صحیح کیا ہے یا نہیں. وہ بھی پریشان ہوتی ہیں, برائے مہربانی بتا دیں کہ شک میں کیا نماز ہو جاتی ہے. آپ کو چاہیے کسی ڈاکٹر سے علاج کرائیں. شک جو ہے نا یہ دماغی بیماری ہے, اپنا علاج خود کرنا پڑتا ہے اس میں, یا کسی ڈاکٹر کی مدد لینی پڑتی ہے. اور آپ پوچھنا چھوڑ دیں, بس رکوع صحیح کیا ہے آپ نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے صحیح رکوع کیا, صحیح سجدہ کیا. اس میں جتنا آپ نے پوچھنا شروع کیا نا, دماغ ایک دن ایسا خراب ہوگا کہ بالکل ہی دماغ خراب کو پاگل ہو جاؤ گی آپ. تو اپنے جان پر رحم کرو آپ, بس رکوع کیا, سجدہ کیا, قومہ کیا, نماز پڑھی, 3 دفعہ استغفار کیا, ہو گئی نماز. کسی سے نہ پوچھیں. ایان راجپوت سے, مفتی صاحب قضاء عمری کا حساب کس عمر سے لگایا جائے؟ مرد کو, لڑکے کو جب پہلی دفعہ احتلام ہوتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے, اور لڑکی کو جب فرسٹ ٹائم مینسز آنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت سے اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے. تو وہ اندازہ لگایا جائے کب ہوا تھا تو اس کے حساب سے قضاء عمری مکمل کی جائے. اور اگر کسی کو احتلام نہیں ہوا, نائٹ فال جسے کہتے ہیں, یا لڑکی کو مینسز ہی نہیں آئے, تو پھر 15 سال اسلامی لحاظ سے جو 15 سال ہیں اس میں لڑکا اور لڑکی بالغ سمجھے جائیں گے, اس کے بعد سے نماز فرض ہوگی. عزیر علی, میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, کیا میں ان کی تصاویر اپنے موبائل میں رکھ سکتا ہوں اور میں ان تصاویر کو دیکھتا بھی ہوں؟ ڈیجیٹل تصویر ہماری رائے میں تصویر نہیں ہے, لہذا ڈیجیٹل کیمرے یعنی ڈیجیٹل فارم میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. شریعت میں غم بھلانے کا حکم ہے. تو آپ اپنے والد کی تصویر ایک دفعہ دیکھ لی, بس ڈیلیٹ کر دیں اس کو, ہم نے بھی وہیں جانا ہے, سب نے ایک ہی جگہ پہنچنا ہے آگے برزخ میں. تو یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے آپ سے, کیونکہ تصویر کو دیکھتے رہیں گے, یاد تازہ ہوتی رہے گی, غم ہوتا رہے گا. تو شریعت میں غمزدہ ہونا یا اپنے آپ کو غم زدہ کرنا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. شریعت غم بھلانے کا حکم دیتی ہے ہمیں. علی سواتی کراچی سے, میری منگنی ہو گئی ہے اور گھر والوں نے شادی کے لیے 2 سال کا ٹائم لیا, صرف 2 سال. حیرت ہے, کم از کم 15-20 سال کا ٹائم تو لینا چاہیے تھا علی بھائی. میں نکاح کرنا چاہتا تھا مگر کسی وجہ سے نکاح نہ ہو سکا. اب وہ لڑکی مجھ سے رابطے میں ہے اور ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں, مگر گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی نہیں. اس بارے میں کیا حکم ہے, وضاحت فرما دیں. میں نے بار بار ایک لفظ سکھایا ہے, ایسی کی تیسی یاد کر لیں. گھر والوں کی ایسی کی تیسی, بس جواب کافی یہی ہے. مفتی صاحب واش روم میں وضو کرنا جائز ہے؟ جی بھائی جائز ہے. واش روم کا مطلب ہی واش روم ہے وہ. شکیل علی کہتے ہیں مفتی صاحب میں کام کرتے ہوئے میوزک سنتا ہوں
کیا میں کام کرتے ہوئے ہیڈ فونز میں تلاوت سن سکتا ہوں جبکہ کام کرتے ہوئے تلاوت کی طرف سے دھیان بھی ہٹ جاتا ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ مناسب تو نہیں ہے کہ آپ تلاوت لگائیں اور پھر اس کی طرف دھیان نہ دیں، لیکن بہرحال گانے سننے سے تو اچھا ہی ہے۔ گانا تو جائز نہیں ہے کہ آپ کان میں لگا کے گانا سنتے رہیں اور کام کرتے رہیں، تو گانا ہٹا دیں آپ اور کچھ بھی نہ لگائیں، ویسے ہی کام کریں نا، کام میں دھیان دینا۔ تو پھر بھی سننا ہے تو پھر تلاوت بہتر ہے۔ بہرحال گانا تو بالکل ہی حرام ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بھی ایک طرح کی تلاوت کی بے ادبی ہے کہ آپ وہ لگائیں اور اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ اس سے قرآن کی بے قدری پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ تلاوت جب لگائی جائے تو پھر غور سے اس کو سنا جائے بیٹھ کے۔ عاصم عباسی، کھانے کے بعد ہاتھوں کو آپس میں ملنا کیسا ہے؟ مرضی ہے بھائی، ملیں یا نہیں ملیں، آپ کو سکون مل رہا ہے تو مل لیں، نہیں مل رہا سکون تو نہ ملیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتی صاحب عمرے کا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیں، اور یہ بھی کہ کون سے اسٹیپ پر کون سی دعا یا تسبیح پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں، جو عمرے کے دوران بہت ساری دعائیں لوگوں نے یاد کی بھی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی دعا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ باقی عمرہ بہت آسان ہے، اتنا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بتا دیتا ہوں۔ 2 ہی اسٹیپ ہیں عمرے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب یہ جو میقات ہے، آپ انڈیا پاکستان سے جا رہے ہیں تو میقات سے پہلے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے جہاز میں، تو اس سے پہلے آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور 2 چادریں پہن لیں اور نیت کر لیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سوری، اس سے پہلے آپ کہیں کہ اللہم انی ارید العمرہ، اردو میں کہہ دیں، انگلش میں کہہ دیں کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان بھی کر لے اور قبول بھی کر لے۔ یہ جب آپ نے کہا تو آپ احرام میں داخل ہو گئے، پھر سلا ہوا کپڑا آپ نے نہیں پہننا، تو پھر میقات آپ اسی طرح کراس کر جائیں۔ اور سب کیا کرنا ہے، جانے کے بعد آپ نے احرام ہی کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ تحیۃ المسجد مسجد حرام میں نہیں پڑھی جائے گی، طواف ہی تحیۃ المسجد ہے ایک طرح کی۔ تو آپ جائیں ڈائریکٹ، آپ نے طواف کرنا ہے۔ اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیں، اگر فرض جماعت کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ تو وہ نماز پڑھ لیں، اور پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ فوراً ضروری نہیں ہے، ہوٹل میں جا کے پہلے آرام بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی سکون سے اٹھنے کے بعد ہم طواف کریں گے۔ تو طواف کر لیا، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیے جو طواف کے نفل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے، اگر مکروہ وقت ہے تو وہ نفل بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس وقت چھوڑ دیے جائے۔ اس کے بعد جا کے آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کر لی، 7 چکر لگا لیے، تو یہ اس سے آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد بال کٹوا لیے، کم سے کم 1/4 بال سر کے کاٹنا لازم ہے، اور 1 انگلی کے پورے کے برابر بال۔ آج کل لوگ اتنے سے چھٹیاں کاٹ دیتے ہیں، اس سے احرام سے نہیں نکلتے۔ یا تو ٹنڈ کرا لیں، یا بڑے بال ہیں تو 1 پوروں کے برابر کاٹ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس دوران کیا کرنا ہے بھائی؟ صفا مروہ پہ لمبی لمبی دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، یہ سنت عمل ہے۔ بیت اللہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو خوب لمبی دعائیں مانگے۔ پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ بس نظر پڑی اب آپ ہل ہی نہیں سکتے وہاں سے، تو نظر پڑنے کا مطلب کنٹینیو چلتے رہیں، طواف سے پہلے بھی آپ دعا مانگ لیں تو وہ پہلی نظر ہی کہلائے گی۔ تو یہ آسان تھا طریقہ عمرے کا۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو کسی پڑھے لکھے کے ساتھ چلے جائیں، جیسے جیسے وہ کر رہا ہے ویسے ویسے آپ بھی کر لیں۔ امید ہے آ گیا ہوگا سمجھ میں انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب، رات میں گھر کے جانوروں کو کھانا دینا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ یا آپ اپنے جانوروں سے پوچھیں کہ وہ ان کو کھانا رات کو بھوک لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مفتی صاحب رات میں آپ کو کیسے پسند ہے کھانا رات میں یا نہیں پسند ہے؟ تو بھائی یہ جانوروں کے ماہرین سے پوچھو، یہ مجھ سے کیوں پوچھے ہو اللہ کے بندے۔ عورت ناپاکی کے ایام میں موبائل کی اسکرین پر اگر قرآن کھلا ہو تو اس کو ٹچ کر سکتی ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، غالباً بنوری ٹاؤن والے اس کو صحیح نہیں سمجھتے، مجھے یاد پڑتا ہے چند سال پہلے ان کا فتویٰ نظر سے گزرا تھا۔ ہمارے ہاں جامع الرشید میں اور دارالقرنگی میں جائز ہے ان کی رائے کے مطابق، تو اختلافی مسئلہ ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ نہ ٹچ کریں، باقی ٹچ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں ابھی اللہ کو نہیں جانتا، جب قیامت کا دن دیکھ لوں گا تو مان جاؤں گا۔ بعد میں مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط بول دیا ہے۔ بالکل کچھ نہیں، بہت زیادہ غلط بول دیا ہے آپ نے۔ آپ تجدید ایمان کریں، دوبارہ کلمہ پڑھیں، توبہ استغفار کریں۔ احتیاط اسی میں کہ نکاح کی تجدید بھی کر لیں، بہت آسان ہے نکاح کی تجدید۔ اپنی زوجہ سے کہہ دیں کہ مجھے وکیل بنا دو، میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور یہ مہر ہے۔ پھر 2 گواہوں کے سامنے کہہ دیں کہ میں نے اپنی سابقہ زوجہ سے دوبارہ نکاح کر لیا ہے، تو زوجہ نے آپ کو وکیل تو بنا ہی دیا تھا۔ اچھا بھائی، حیدرآباد، اور آئندہ ایسے الفاظ نہ بولیں زبان سے، زبان کو لگام دینا چاہیے۔
سلمان صاحب دہلی سے کہتے ہیں میرا رشتہ جہاں ہو رہا ہے ان کی کمائی پہلے حرام تھی اب حلال ہے تو میں یہ وہاں رشتہ کر سکتا ہوں. کیوں یہ برا کیا انہوں نے کہ پہلے حرام تھی اب حلال پہ آ گئے؟ اس پہ آپ کو اشکال ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے یار, اب چھوڑ دیا انہوں نے حرام تو اب حلال پہ آ گئے تو اب آپ وہاں ضرور رشتہ کریں. حیدرآباد سے کسی نے پوچھا ہے میری مسجد کے امام صاحب شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں, وہ یا رسول اللہ انظر حالنا بھی بولتے ہیں, یعنی یا رسول اللہ آپ ہماری حالت کو دیکھیں, تو کیا میرے لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بھائی احتیاط کریں, کیونکہ امام صاحب سے پوچھیں آپ کا مقصد کیا ہے. بعض لوگ کہہ رہے تھے انظر حالنا واسمع قالنا, یا رسول اللہ ہماری بات کو سنیں ہماری حالت کو دیکھیں, تو ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ نبی وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری بات سنتے بھی اور مدد بھی کر سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. تو یہ خالصتاً شرکی عقیدہ ہے. تو اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی یہ الفاظ کہتا ہے تو پھر تو شرک ہے, چاہے دیوبندی ہو چاہے اہل حدیث ہو چاہے بریلوی ہو, کسی مسلک سے ہمیں کوئی بیر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی شرکی عقیدہ رکھے گا وہ کسی بھی مسلک کا ہو تو وہ مشرک ہے, تو مشرک کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوتی. بھوپال سے کسی نے پوچھا ہے میں دورہ حدیث کی طالبہ ہوں, میں نے اپنے والدین اور بہنوں سے چوتھے سال ہی کہہ دیا تھا کہ آخری سال پڑھائی میں بہت مشغولیت والا ہوگا, پڑھائی بہت مشغولیت والا سال ہوگا, مجھے پڑھائی کے دوران کام کے لیے نہیں اٹھائیے گا, لیکن اب وہ وہی کر رہی ہیں, مجھے پڑھنے میں سے اٹھا رہی ہیں, یعنی میں پڑھ رہی ہوتی ہوں اور کام کے لیے اٹھا دیتی ہیں. میں ٹھیک سے نہیں پڑھ پا رہی ہوں, حالانکہ گھر میں اور بھی لوگ کام کرنے کے لیے ہیں. 3-4 دن برداشت کرنے کے بعد میں نے آج غصہ ظاہر کر دیا تو والدین نے تانا دیا کہ یہی سیکھ رہی ہو مدرسے میں, اور دھمکی بھی دیتے ہیں کہ فون کرو مدرسے میں ان کی استانی کو, سب بتائیں گے کہ یہ کام کرنے کا منع کر رہی ہے. اب آپ کوئی حل بتائیں کہ میں کیا کروں, میں پڑھنے سے میں سے نہیں اٹھ سکتی اور تانا سنتے ہی میں رو دیتی ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. دیکھیں والدین کی اطاعت تو اولاد پر لازم ہے, لیکن والدین کو چاہیے کہ اپنی بچیوں وہ بیچاری محنت کر رہی ہے, اتنا ٹائم اس نے گزار دیا, تو وہ تھوڑا سا آپ بھی خیال کر لو. جب دوسرے گھر میں خدمت کے لیے کام کے لیے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ اسی کو آ کے کہنا. اب امتحان کے دنوں میں تو سب بڑے مصروف ہوتے ہیں, تو اچھے والدین تو اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے یہی کرتے ہیں کہ بھائی ابھی امتحان کی بیٹا تیاری کرو, اچھے نمبر سے پاس ہو. اس میں ماں باپ کی بھی عزت ہے, ان کی بچی کے اچھے نمبر آئیں گے تو ماں باپ کی بھی عزت ہوگی کہ بھئی دیکھیں ماشاءاللہ ان کی بیٹی نے اتنے اچھے نمبر لیے. تو میں آپ کے اماں ابا کو سمجھا ہی سکتا ہوں کہ یہ نامناسب عمل ہے, اور بالکل غیر مناسب عمل ہے. بچی کا یوں سمجھے کہ ایک طرح سے مستقبل تباہ کرنے والی بات ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ قانون کے بجائے جو ایک تعلق ہوتا ہے اولاد سے, اس تعلق کو فوکس کریں. قانون تو یہی ہے کہ ماں باپ جب اولاد کو کسی بات کا حکم دیں گے تو اولاد جائز چیزوں میں ماں باپ کی اطاعت لازم ہے, لیکن اخلاقیات کیا ہیں؟ تو جیسے اخلاقیات اولاد کے لیے ہوتی ہیں تو والدین کے لیے بھی ہوتی ہیں. اخلاقیات یہی ہیں کہ اب آپ اپنے ہی سارے کاموں میں بچوں کو لگا کے بچوں کا مستقبلی داؤ پہ لگا دیں, نہ انہیں پڑھنے دیں نہ کوئی اور کام کرنے دیں, تو اس سے تو پھر بچوں کا مستقبل خراب ہوتا ہے. یا تو بچی کو مدرسے میں نہ ڈالتے, اب ڈالا ہے تو اس کو پڑھنے دیں, اس کو پڑھائی کا ٹائم دیں. ہمارے بھی بچے ہیں نا, سب کو گھر میں بچے ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہے بچے جب امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان پہ ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں, بلکہ ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے ابھی پڑھائی کو فوکس کیا ہوا ہے. تو اس لیے والدین کو چاہیے اپنی ان بچیوں کا خیال کریں, اور پڑھائی میں اگر وہ امتحان دے رہی ہیں تو ان کو دینے دیں, ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, خاص اس موقع پر. زریان جمال دینی کوئٹہ, ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد ہے جہاں ہم لوگ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں. جب مسجد میں جگہ نہیں ہوتی تو ہم لوگ باہر روڈ پر نماز پڑھ لیتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر روڈ تک مسجد کی صفیں متصل چلی آ رہی ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر روڈ میں اور مسجد میں کوئی دوسرا فاصلہ ہے, کوئی ایسی کچھ جیسے مسجد کا دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں لوگ بعض دفعہ, اور صف میں اس صف میں اور اس صف میں بہت فاصلہ ہو جاتا ہے, تو پھر تو فصل آ گیا نا, تو پھر نماز نہیں ہوگی. اگر گیٹ کھلا ہوا ہے مسجد کا, ایک صف ہے اور وہاں سے 2-3 آدمی صف بناتے ہوئے روڈ تک پہنچ جائیں تو پھر جائز ہے, صفیں چونکہ متصل ہو جاتی ہیں. اب مجھے جو آپ نے پوچھا کوئٹہ میں آپ روڈ پہ نماز پڑھتے ہیں, پوری صورتحال نہیں بتائی نا, آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اس صف میں اس صف میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے, بیچ میں کیا ہوتا ہے, بیچ میں کوئی دوسرا روڈ تو نہیں آ رہا کہیں. تو یہ سب باتیں بتا کے پھر میں جواب دے سکوں گا, ایسے مبہم بات کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے. سواس سے کسی نے پوچھا ہے میرا HBL میں سیونگ اکاؤنٹ ہے تو کیا یہ سودی اکاؤنٹ ہوتا ہے؟ HBL میں میرا خیال ہے سودی بھی ہے اسلامی بھی ہے, آپ پتہ کر لیں. اگر سودی اکاؤنٹ میں ہے تو ہٹوا دیں اس کو, اسلامک ونڈو جو انہوں نے کھولی بھی ہے اس میں چلے جائیں آپ. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے, پہلے سے معذرت چاہتا ہوں. مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ جیسے شریعت مطہرہ کی رہنمائی کر رہے ہیں یا امت مسلمہ کو صحیح راہ دکھا رہے ہیں, یہ قابل احترام ہے, ہمیں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن اس میں تصویر کشی کی بات قابل غور ہے۔ ہمیں جتنا معلوم ہے ضرورت کی بنا پر اس کی رخصت ملتی ہے، اس کے سوا یہ بات مسرح ہے کہ تصویر کشی ناجائز اور حرام ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے، اور آپ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دین کی خاطر یا لوگوں تک دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ناجائز امور کی مدد لینا کہاں تک درست ہے؟ جیسا کہ آپ کام تو بہت عمدہ کر رہے ہیں، لیکن جو ذریعہ آپ نے اختیار کیا، میرا مطلب ویڈیو کا، یہ کہاں تک قابل قبول ہے؟ کیا یہ ضرورت کے اندر آتا ہے؟ اگر ضرورت کے دائرے میں آتا ہے تو دلیل کی روشنی میں بتائیے گا تو مجھ ناچیز کو تسلی ملے گی اور ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے انشاءاللہ۔ اس پر میرے بھائی میں پورے بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پہلی بات، یہ ڈیجیٹل تصویر، یہ وہ تصویر ہے ہی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، جس پر وعیدیں ہیں۔ وہ تو قرار والی تصویر تھی نا، تو اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، اور اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔ جب تک اس طرح کی چیزوں میں، تو جب تک ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہوگی اس کو جائز ہی کہا جائے گا۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ تصویر کو حرام جو قرار دیا گیا، مزاحات لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کی مشابہت، کہ مصور جو ہے اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتا ہے، کیونکہ چہرہ بنانا اللہ کا کام ہے، جبکہ یہ ڈیجیٹل تصویر میں کوئی صنعت سازی ہو ہی نہیں رہی ہے، مزاحات لخلق اللہ ہے ہی نہیں، اس میں تو وہی منظر جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ آپ ڈیجیٹل کیمرے کی مدد سے دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے، جو ہماری رائے ہے وہی عمل ہو رہا ہے جو انسانی آنکھ کر رہی ہے، ڈیجیٹل کیمرہ وہی کام کرتا ہے، تو انسانی آنکھ جو کچھ کر رہی ہے اس کو تصویر تھوڑی کہا جاتا ہے، اس کو تو عین منظر کہا جاتا ہے، جو حقیقت ہے وہی ہے، یعنی الگ سے کوئی نئی چیز نہیں بن رہی۔ تو ڈیجیٹل کیمرہ بھی انسانی آنکھ کی کاپی ہے، تو لہٰذا یہ بھی وہی منظر دکھا رہا ہے۔ تبھی ہم ٹی وی میں اگر کوئی آتا ہے نا تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ فلاں کی تصویر ٹی وی میں آئی، ہم بلکہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں ٹی وی میں آیا۔ ابھی میں آپ کے سامنے میری جو یہ لیکچر چل رہا ہے، تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے ہم نے مفتی صاحب کی تصویر دیکھی ہے جس میں وہ بیان کر رہے ہیں، آپ یہ کہیں گے ہم نے مفتی صاحب کو دیکھا ہے کیمرے میں۔ تو یہ کیمرہ اس اوریجنل ہی کو دکھا رہا ہوتا ہے، اس کی الگ سے کوئی تصویر نہیں بنا رہا ہوتا۔ اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث میں کر چکا ہوں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ دوسری بات یہ، اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ تصویر ہے تو پھر تصویر ضرورت میں جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں کتا پالنے کو حرام قرار دیا، اسی میں تصویر کو بھی حرام قرار دیا، لیکن کتا پالنا ہم دیکھتے ہیں بہت سی مصلحتوں کی خاطر جائز ہے، حفاظت کے لیے، شکار کے لیے۔ تو اس دور میں تصویر کی وہ مصلحتیں تھی نہیں جو اب ہیں، تو وہ مصلحتوں کے ہوتے ہوئے بھی تصویر حرام رہے گی کہ نہیں رہے گی، اس بارے میں حدیث خاموش ہے۔ تو جب خاموش ہوتی ہے حدیث تو پھر علماء اجتہاد کرتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ کتا پالنے میں جہاں شریعت نے جن چیزوں میں کتا پالنے کو جائز قرار دیا ہے نا، وہ اتنی سنگین نوعیت کی نہیں ہے جتنا یہ ڈیجیٹل تصویر کا استعمال۔ اگر آپ یہ استعمال نہیں کرتے تو آپ تو دین کی دعوت اور تبلیغ میں بہت صرف پیچھے نہیں، بے تحاشا پیچھے رہ جاؤ گے آپ۔ کفر کا منہ تو کھلا ہوا ہے، باطل لوگوں کا منہ کھلا ہوا ہے، باطل اسکالرز کا منہ کھلا ہوا ہے، وہ تو صبح و شام اپنی بات چند منٹوں میں وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں ڈیجیٹل کیمرے کا استعمال کر کے، اور آپ نہیں پہنچا پا رہے، تو مقابلہ کون جیتے گا؟ ظاہر ہے وہ لوگ جیتیں گے جو جدید ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں بھی تصویر کا استعمال حرام ہے؟ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ استعمال تھا ہی نہیں نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس حدیث میں کتا کو حرام قرار دیا پالنے کو، اسی میں تصویر کو بھی، لیکن پھر ہمیں کتے کے اس وقت صحیح استعمال بھی تھا، تو اس صحیح استعمال پر ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ قرآن میں بھی ملتا ہے کہ شکاری کتے کا اللہ نے تذکرہ کیا، حفاظت کا کتا بھی آپ رکھ سکتے ہو۔ تو حفاظت اور شکار سے زیادہ اہم ضرورت ہے کہ اسلام کو دھسنے سے بچایا جائے، زمین میں دھسنے سے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ناجائز کام کا استعمال دعوت اور تبلیغ کی نیت سے جائز نہیں ہے، لیکن کچھ کام ناجائز رہتے نہیں ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہماری رائے تو یہ کہ تصویر ہے ہی نہیں، لہذا ہماری رائے پر تو کوئی اشکال ہی نہیں بنتا۔ لیکن اگر جو تصویر کہتے بھی ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی شدید ضرورت کے پیش نظر جب آپ دبئی گھومنے کے لیے جا رہے ہو تو اس میں آپ کو پاسپورٹ بنانے کے لیے تصویر بنانی پڑتی ہے، اب اس میں تو لوگ کہہ رہے ہیں جائز ہے، تو وہاں تصویر کھینچنا جائز ہے، حالانکہ وہ ڈیجیٹل فارم میں بھی نہیں ہے، وہ تو پرنٹڈ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پرنٹڈ تصویر جو کہ ناجائز ہے، وہ باہر دنیا میں گھومنے پھرنے جا رہے ہو آپ، اس کے لیے اس ضرورت کے لیے اس کا استعمال جائز ہو گیا، اور دین کی بقا کے لیے جس ڈیجیٹل فارم والی تصویر کا استعمال ضروری ہے، اس دین کی بقا کے لیے اس کا استعمال ناجائز ہو، تو یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی ہے نہیں۔ حسنین لاہور سے، میٹا میکس نام سے ایک آن لائن ارننگ ایپ ہے۔ میٹا میکس میں ہوتا یہ کہ آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد $90 سے لے کر $3000 تک انویسٹ کرتے ہیں، اور میٹا میکس آپ کی انویسٹمنٹ کے حساب سے آپ کو ڈیلی کی ویڈیوز دیکھنے کا ٹاسک دیتا ہے۔
वीडियो देखने के बाद इसकी रेटिंग देना होती है। वीडियोस फैशन, टेक्नोलॉजी और भी मुख्तलिफ शोबा जात के मुतालिक होती है। आप अपनी मर्जी से कैटेगरी की, जिस कैटेगरी की चाहें वीडियो देख सकते हैं। छोटी और बड़ी हर किस्म की वीडियो होती है। नीज अगर म्यूजिक साथ हो तो आप म्यूट भी कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है और वो 90 दिन तक चलती है। आप जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पहले महीने में तकरीबन पूरी हो जाती है। इसके अलावा इनकी कोई शर्त नहीं है आपने बंदे ऐड करने हैं लाजमी, ना ही ये शर्त है कि आपके पैसे किसी भी तरह से ज़ाया हो जाएंगे। अगर बंदे ना ऐड किए या किसी एक दिन, 2 दिन, हफ्ता वीडियोस को ना देखा, यानी इससे पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। अलबत्ता जिस दिन वीडियो ना देखें इस दिन डॉलर नहीं मिलते। मैंने 3 माह से ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन अब तक इससे जितना भी माल कमाया लोगों पर लगा दिया, अपने ऊपर ना होने के बराबर लगाया। चूंकि इसमें कोई शर्त नहीं तो इस वजह से मुझे लगा ये ठीक है, लेकिन मुतमईन नहीं हुआ तो आपके पास आ गया। पूछना ये है कि ना तो फुहश इश्तिहारात और ना ही कोई पैसे ज़ाया होने का ख़तरा या बंदे ऐड करने की शर्त है, तो क्या ये जायज़ है? जवाब इनायत फरमाए नाजायज़ है मेरे भाई। ये कोई इजारा ही नहीं है कि आप ये वीडियो देखें तो इसके मैं आपको इतने पैसे दूंगा। और इसमें धोखा भी है। वो वीडियो मसनूई तरीके से उसके व्यूज़ बढ़ रहे होते हैं और वो अगला समझ रहा होता है वीडियो वाला कि वाह वाह इतने लोगों ने मुझे देखा। इस पर पहले हम डिटेल से क्लिप रिकॉर्ड भी करवा चुका हूँ, उसको दोबारा देख लें। इस जायज़ नहीं है ये। मोहम्मद अली, दोहा, कतर से। मेरे घर में किसी ज़रूरत के तहत मेरे घर वालों से गलती हो गई। कुछ सोना नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में गिरवी रखवा कर पैसे ले लिए। मुझे ये बताया गया कि हम सोना रखवा कर पैसे लेंगे लेकिन इस पर सूद होगा। मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मेरे समझने में गलती हो गई होगी शायद। अब जब वो सोना वापस लेना चाहता हूँ तो इस पर सूद लगेगा। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? आप सोना वापस ले लें और जो सूद लगाए, अब सूद जो बैंक से आपको अगर मिलता है तो वो बिला नियत सवाब सदका करना पड़ेगा, और आपने जो देना है तो वो मुझसे पूछे बगैर भी बैंक आपसे लेगा, वो मेरे मशवरे पे नहीं होगा। तो बाकी नाजायज़ काम किया, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, आइंदा बैंक से सूदी कर्जा ना लें।